اور بھائی اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہاری نعمتوں میں برکت کس سے آئے گی؟ تمہاری نعمتوں میں برکت کس سے آئے گی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ برکتوں کا راستہ ایک ہے، وہ کیا؟ کثرت نہیں، تقویٰ ہے۔ جتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوگا اتنا ہی اللہ کی نعمتیں مبارک ہو جائیں گی۔ نعمتیں اس کام میں آئے جس کام کے لیے وہ ہے، اس کا نام برکت ہے۔ تو کس سے آئیں گی؟ یہ تقوی سے۔ نعمتوں کا نفع بڑھ جائے کس سے ہوں گی؟ تقوی سے۔ نعمتیں انتہائی کارآمد بن جائیں کس سے آئیں گی؟ تقوی سے آئیں گی۔ نعمتیں پائیدار ہو جائیں، ان کا نفع پائیدار ہو جائے کس سے ہوں گی؟ تقوی سے ہوں گی۔ اس لیے لوگوں کو اولاد کی امید ہونے لگتی تھی تو ان کے تقوی میں اضافہ ہو جاتا تھا کہ اس میں برکت ہو، اس میں برکت، اس میں برکت ہو۔ مال کمانے میں، اکٹھا کرنے میں احتیاط کر دے تقوی، تاکہ اس میں برکت ہو، ورنہ کس کام کے میاں آگ کے انگارے گھر میں اکٹھا کرنا کون سی دانش مندی ہے؟ تجوریاں بھر کے ساری زندگی چوکیدار رہنا کون سی عقل مندی ہے؟ مال کمانے، اکٹھے کرنے میں خواری اٹھانا اور پھر غیروں کے ہاتھوں میں تقسیم کر دینا، ڈاکٹر لے گیا، فلاں لے گیا، فلاں لے گیا، نہیں تو ساری زندگی بیٹھا رہا، اسے کوئی نہیں راحت و آرام ملا، دوسرے لوگ مزے اڑا رہے، دوسرے لوگ مزے اڑا رہے، اور وہ بھی مزے کیا، انہوں نے بھی پیچھے اس کے مال میں خوب رسم و رواج کو زندہ کیا، خوب گناہ کمائے۔ کس کام کا یہ مال ہے؟ تو تقوی کے راستے سے اللہ کی نعمتوں میں برکت آتی ہے، برکت، برکت کہ نعمتوں میں نفع زیادہ ہو، نعمتیں پائیدار رہے، کارآمد رہے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت ہے اس مقصد کے لیے وہ نعمت کام آئے۔